ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو کافی انتظار کرنا پڑا، لیکن شکر ہے بیٹھے اللہ کے گھر میں ہی تھے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، اور چلو اوکھے بیٹھے سوکھے بیٹھے بیٹھے اس کے گھر میں، اور یہی بیٹھنا کل کام آنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی جو میں لیٹ آیا ہوں میں اس پہ آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت میں نے کوئی آپ کو اس طرح کی بات نہیں سنانی کہ انہوں پھاڑ لو تو انہوں ٹا دے ہو تو انہوں مار دے ہو۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک لمحے کا تفکر کئی سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہم آج تھوڑی دیر کے لیے تفکر کریں گے، ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کرنا تھا، اور ہم نے کیا نہیں کرنا تھا۔ ٹھیک ہے جی، میں بالکل جو ہے نا کو آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس طرح نہیں، وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ آج اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں۔ برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ آج ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پھولتے ہیں، کیونکہ محبوب فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ حضور بلے شاہ فرماتے ہیں جا جا وڑ دے مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑے۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں نہ کر ترلے خواج خضر دے، تیرے اندر آب حیاتی ہوتا ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ٹھیک ہے جی، میں کوئی حضرت آپ کو قصہ افسانہ نہیں سناؤں گا۔ آج اپنی غلطی کوتاہیوں پہ غور کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آپ کی اور میری غلطیوں سے ہوا ہے، اور ان غلطیوں پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی ان غلطیوں کو سدھاریں۔ ٹھیک ہے جی، اپنی غلطیوں کو سدھاریں، کیونکہ پنجابی میں کہتے ہیں جدے کار دانے وہ کملے بھی سیانے۔ ٹھیک ہے جی، اور پتر ہم اس وقت وہ قوم ہے کہ ہم اگر عمرہ کرنے بھی جائیں نا تو ہماری وہ چپلیاں اتروا کے بھی چیک کرتے ہیں۔ حقیقت کی بات کیا کرو پتر، خوابوں خیالوں سے باہر آؤ تھوڑا سا۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم عمرہ کرنے بھی جائیں نا تو ہماری پگ اتروا کے بھی دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ذرا خوابوں خیالوں سے تھوڑا سا باہر آؤ اور حقیقت کی بات کرو۔ اسی منگنا لے ہیں، اسی منگنا لے، حقیقت کی بات کرو، اب افسانے نہ سناؤ اپنی غلطیوں کو۔ اور جو قومیں اپنی غلطیاں نہیں دیکھتی اور جو قومیں اپنی غلطیوں کو نہیں سدھارتی وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ اور ہمیں پاکستانیوں کو اس وقت سب سے جو بری عادت پڑ گئی ہے نا، ویچ میں بھی، ویچ میرے گروپ والے بھی، وہ ہے دوسروں کے عیب دیکھنے کی۔ مثلا میں آپ کو مجھے سے اتنے کہ بندہ کہنے لگا جی مچھاں بڑی ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے غلط ہے، اللہ میں بڑے دلائل دے سکتا ہوں بڑی مچھوں، میں نے کہا ٹھیک ہے غلط ہے، اللہ مجھے معاف کر دے میری اس غلطی پہ، لیکن تو مجھے صرف اتنا بتا، تجھے صرف مچھیں نظر آئی ہیں، داڑھی نظر نہیں آئی، تجھے پگ نہیں نظر آئی، جو سینے میں قرآن ہے وہ بھی نظر نہیں آیا، جو حضور نبی علیہ السلام کے دین کا خدمت گزار ہوں وہ بھی نظر نہیں آیا، جو حضور نبی علیہ السلام کے ممبر اور مصلے پہ بیٹھتا ہوں وہ بھی اتنی خوبیاں تجھے نظر نہیں آئیں، صرف ایک خامی نظر آ گئی۔ ہمیں عادت پڑ گئی ہے صرف خامیاں تلاش کرنے کی، اس لیے پھر آپ کو معاشرے میں کوئی اچھا نہیں ملے گا۔ خوبیاں تلاش کرنی شروع کریں، آپ کو سب اچھے لگیں گے۔ پورا نام اللہ دا ہے، کامل اور مکمل ذات حضور نبی علیہ السلام کی ہے، معصوم عن الخطا انبیاء ہیں، صحابہ اولیاء اہل بیت سارے محفوظ ہیں، باقی دے وعدے کاٹے نال ہی نہیں نہ۔ ٹھیک ہے پتر، یہ جتنی دیر آپ حقیقت کی دنیا کی طرف واپس نہیں آؤ گے آپ کچھ نہیں کر سکو گے، آپ کچھ نہیں کر سکو گے۔ ہوتا یہی ہے، جلسہ ہوتا ہے، نعرے لگتے ہیں، لیکن لائحہ عمل کوئی نہیں بنایا جاتا۔ مجھے نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے، اس کو نہیں پتا اس نے کیا کرنا ہے، اس کو نہیں پتا اس نے کیا کرنا ہے، اس کو نہیں پتا اس نے کیا کرنا ہے، سارے اکٹھے ہوئے اس کو گالیاں دیں، او وہ تو آگے جہنم میں جل رہا ہے۔ اب یہ بتاؤ کرنا کیا ہے، اب یہ بتاؤ کرنا کیا ہے۔ پاکستان میں ایک نہیں سینکڑوں ماس کھلے ہوئے ہیں، قادیانیوں کو جناب وہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ثابت کرنے چلے ہوئے ہیں، بے حیائی کا محاذ ہے، صحابہ کے خلاف محاذ کھلا ہوا ہے، اہل بیت کے خلاف محاذ کھلا ہوا ہے، اس طرف انڈیا ہے، اس طرف افغانستان ہے، اس طرف چائنا ہے، آپ کے 5 دریا ہیں سارے کے سارے خشک ہو گئے ہیں، راوی میں کوئی پانی نہیں ہے، ستلج میں کوئی پانی نہیں ہے، چناب میں کوئی پانی نہیں ہے، جہلم میں کوئی پانی نہیں ہے،
وہ کوئی حقیقت کی بات کرو یار، کوئی خوابوں خیالوں سے باہر آؤ، صرف یہ گالیاں دینا اور نعرے مار کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جانا، کوئی کام کی بات کرو۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے دریا خشک ہیں پتر، آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اگر یہ اسی طرح رہا تو آنے والے دن بڑے مشکل ہیں آپ کے لیے، آپ کے پاس پانی بالکل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ قوم ایسے خواب خرگوش کے مزے لے رہی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس ایک جلسہ کیا، 4 نعرے مارے، اس کو گالیاں دیں، اس کو گالیاں دیں، اس کو گالیاں دی، گھر چلے گئے۔ کام حضرت جی، ہمارے بابا جی خادم حسین صاحب سے کام کیا حضرت۔ ٹھیک ہے زندگی نے وفا نہیں کی، ٹھیک ہے زندگی نے وفا نہیں کی ہے، کام کیا پتہ، کام کرو یار، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں کوئی آپ کو کوئی ایسی بات نہیں سناؤں گا کہ ایک ہیر سی تے ایک رانجھا سی تے ایک لیلا سی تے ایک مجنون سی، میں کوئی آپ کو اس طرح کی بات نہیں، یہاں جو آپ شاید سمجھ رہے ہوں کہ میں جو ختم نبوت پہ بولوں گا، بھائی مجھ سے بالکل نہیں بولا جائے گا، کچھ حقیقت کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کو آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، تھوڑا اس کا وقت لوں گا، صبح ورکنگ ڈے ہے، مجھے شدید بخار ہے، میں نے سیالکوٹ واپس بھی جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بس اب نعرہ کسی نے نہیں مارنا، بس آپ نے گفتگو سننی ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحم، فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بار پھر لیکن ذرا محبت سے، آپ محبت کو سمجھتے ہیں نا؟ محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بڑا چیخ کے پڑھیں، محبت کا یہ مطلب ہوتا ہے محبت سے پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا پھر مجھے ذرا محبت سے پڑھ کے دکھائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے جی۔ 2 بار ہی تو پڑھنا ہوتا ہے، لیکن کوشش کیا کریں محبت سے پڑھا کریں، ہیں جی۔ اللہ توفیق دے، اللہ آپ کو زیادہ پڑھنے کی بھی توفیق دے، لیکن محفل میں تو 2 ہی بار پڑھنا ہوتا ہے، لیکن کوشش کیا کرو 2 بار اس طرح کا پڑھا کرو کہ رنگ ہی لگ جائے۔ اللہ میری بات یاد رکھیں، آپ ذرا سستی سے بھی پڑھیں گے نا، میں کوئی پنکھا دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دیوار دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، وہ آپ کا تب بھی جائے گا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کا تب بھی جائے، لیکن حضرت اگر آپ محبت سے پڑھیں گے نا تو پھر جو نہیں نہ ہوتا پھر وہ بھی ہو جائے گا۔ بڑی طاقت ہے جی اللہ اور اللہ کے نبی کے نام مبارک میں حضرت یہاں آپ کے اٹک سے آگے ایک علاقہ ہے، وہ پہاڑی ہے ایک، اس کو کراس کریں نا تو وہاں اس پہاڑی پہ کچھ آرمی کے حساس معاملات ہیں حضرت، وہ جیسے داخل ہونا پھر وہ بڑی سخت سی چیکنگ کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو ایک کارڈ دیتے ہیں، آپ کا نام لکھتے ہیں، سارا کچھ، پھر آپ اس پہاڑی میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہو سکتا ہے راستے میں آپ کو کوئی آرمی کا بندہ بھی مل جائے اور وہ آپ سے وہ پاس وہ کارڈ طلب کرے، اگر آپ کارڈ نہ دکھا سکے تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ آپ نے جیسے اس پہاڑی سے نکلنا ہے، پھر وہ جو آرمی والے وہاں کھڑے ہیں انہوں نے آپ سے وہ کارڈ لے لیں۔ میں 2 بار گیا ہوں وہاں، پہلی بار جب گیا تو سارا کچھ ہی ہوا، اتارا بھی گیا، تلاشی بھی ہوئی، آئی ڈی کارڈ بھی دیکھا گیا، لیکن جب دوسری بار گیا نا تو وہ پروگرام ہی آرمی کا تھا،
موٹر وے پہ آرمی کی گاڑی کھڑی تھی، مجھے اسی گاڑی میں بٹھایا گیا، میری جو اپنی ذاتی گاڑی ہے وہ پیچھے چل پڑی۔ تو جب ہم اس جگہ پہ پہنچے نا، جب سب کچھ ہوتا ہے، تو جو وہ آرمی کے جوان جو گاڑی چلا رہے تھے نا، اس نے وہاں ڈیوٹی پہ کھڑے بندے کو کہا کہ حضرت فلاں کے مہمان ہیں۔ پھر گاڑی سے بھی نہیں اتارا، شناختی کارڈ بھی چیک نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی، تلاشی بھی نہیں لی گئی۔ حالانکہ میں وہی سلیمان تھا جو پہلی بار تھا، تب بھی 2 ہی آنکھیں تھیں، اب بھی 2 ہی آنکھیں تھیں۔ صرف کیا ہوا، ایک بندے کا نام لیا گیا۔ جب گاڑی چل پڑی نا تو میں نے دل میں خیال کیا، میں نے کہا واہ بھائی سلیمان، اگر ایک بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے تو پھر ان کا نام کیا کرتا ہوگا ہے؟ اگر ایک بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے تو آپ تصور کریں پتر، پھر ان کا نام کتنا کام کرتا ہوگا۔ لیکن کوئی لے تو صحیح نا، کوئی لے تو صحیح نا، کوئی یقین سے لے تو صحیح نا۔ پہلی بات لینے والا کوئی نہیں، دوسری بات اگر لینے والا ہے تو اس کو خود ہی یقین کوئی نہیں۔ اس نام میں کتنے رنگ پوشیدہ ہیں۔ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہو، نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ ساری بہاریں ہیں ہی اس نام مبارک کی۔ اس لیے پتر، جتنے میں نے پہلے کہا نا، میں بھائی نہیں سنا سکوں گا آپ کو، یہ پتر ہر چہرے پہ لکھا ہے میں پریشان ہوں، ہر چہرے پہ پریشانی لکھی ہوئی ہے۔ کوئی نہ ہونے سے پریشان ہے، کوئی ہونے سے پریشان ہے۔ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پریشان ہے، کسی کے پاس ہے تو پریشان ہے۔ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو پریشان ہے، کسی کے پاس اولاد ہے تو پریشان ہے۔ سارے پریشان بیٹھے ہیں۔ حضرت جی چکوال والے ہو، حل لے کیجیے، اللہ اور اللہ کے رسول دا ذکر ہے، حل لے کی، کیونکہ حضرت جس کو آپ نے اور میں نے حل سمجھ لیا نا، یہ حل نہیں ہے۔ آپ نے اور میں نے سمجھا تھا شاید ڈی ایچ اے میں گھر بنا لیں گے تو حل ہو جائے گا۔ آپ نے اور میں نے سمجھا تھا شاید سٹی ہاؤسنگ میں گھر لینے سے حل ہو جائے گا۔ آپ نے اور میں نے سمجھا تھا شاید ہاتھ میں آئی فون پکڑنے سے حل ہو جائے گا۔ آپ نے اور میں نے سمجھا تھا شاید کسی مہنگی سی گاڑی پہ بیٹھنے سے حل ہو جائے گا۔ اور آپ نے اور میں نے سمجھا تھا شاید کوئی برانڈ کے کپڑے پہننے سے حل ہو جائے گا۔ آپ نے اور میں نے سمجھا تھا شاید کسی بڑے سے برانڈ سے پیزا شاورما روٹی کھانے سے حل ہو جائے گا۔ نہیں، حل نہیں، بلکہ میں اس دن پڑھ کے حیران رہ گیا، اور مجھے نہیں پتا حضرت اس کی تحقیق کہاں سے تھی۔ لکھنے والے نے لکھا کہ اس وقت پاکستان کی 40% آبادی رات کو سکون کی گولیاں کھا کے سوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز میں ہم سکون تلاش کر رہے ہیں اس میں سکون کوئی نہیں ہے، اس میں قطعاً کوئی سکون۔ بھائی معاشرے کی ضرورت بن گئی ہے، معاشرے کی ضرورت، بناؤ آپ بھی گھر، میں آپ کو منع نہیں کروں گا۔ اللہ نے پیسے دیے ہیں، حلال کیے ہیں، بناؤ گھر، لیکن پتر کوئی گھر بنا کے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے مقصد کو پا لیا ہے، بلکہ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ بلند عمارت بناتا ہے نا تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے کہتا ہے، اوے بندیا تیری جگہ تے زمین دے تھلے وے، تو تے کی لینا آنڈے رہے ہیں۔ اس لیے سکون نہیں ہے، اس لیے سارے پریشان ہیں۔ سکون اللہ کی یاد میں، سکون حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے میں ہے۔ پڑھیں گے نا جی آپ سارے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے جی، پڑھا کریں۔ اور میرے بزرگ تو ایک اور کمال بات ارشاد فرمایا کر، آپ فرمایا کرتے تھے، سنگیا روز ایک چٹھی دے کم از کم مدینہ بھیجیا کرنا ہے۔ چٹھی تو مراد حضور نبی علیہ السلام نو یاد کریا کر، حضور نبی علیہ السلام نو، یا آپ فرماتے ہیں کم از کم ایک چٹھی دے مدینہ پاک بھیجیا کر۔ کسی سنگی نے آگے سے عرض کی، حضرت پھر کی ہوئے گا، چٹھی بھیجیاں؟ آپ نے فرمایا کسی دا تو جواب آئے گا ہی نا، کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے۔ اے ویکھو سا وہی کیڑا جڑا روز ہی سانو چکوالوں یاد کردا ہے، اے ویکھو سا کون جڑا سانو روز چکوال تو یاد کردا ہے۔ کریا کرو یار، کریا کرو، خوب کریا کرو، یقین نال محبت نال، خوب کریا کرو۔
میں نے کہا نا حضرت جی ہم خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا ہے. انہوں نے تو پڑھا حضرت، لیکن سوال یہ ہے کہ 2021 میں نے کتنا پڑھا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا، وہ تو انہوں نے پڑھا نا، سوال یہ ہے کہ میں نے کتنا پڑھا ہے. سوال تو یہ ہے کہ میں نے کتنا پڑھا. وہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن پاک تلاوت کی. سوال 2021 میں یہ ہے کہ میں نے کتنا کیا. سیدہ کائنات حضرت اہل بیت کا ذکر فرما رہے تھے. حضرت جی ہم سارے مرید ہیں، لیکن میں صحیح کہوں گا ہم نے اپنی نسبتوں سے کوئی فائدہ نہیں لیا، بلکہ کیا الٹے انبے حملے ہو گئے ہیں. یعنی جی پیر صاحب بڑے پہنچے دے نے، وہ خیر ہو جانی. میں کہتا ہوں بھائی دھیان کر کتنے پہنچے نے، سانوں بھی تو دسنا کتنے پہنچے. امام الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں، جان کائنات ہے، نبض کائنات ہے. اور پھر آگے آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. ہونا تو چاہیے تھا نا پھر، لیکن لکھا ہے سیدہ ساری رات اللہ کے حضور قیام فرمایا کرتی تھی. ساری رات حضرت. یہ سال بعد تراویاں آنی ہیں، سال بعد. جو پڑھنے والے اول تو پڑھنے والے تھوڑے نے، جو پڑھنے والے ہیں ان میں سے بھی زیادہ نے کسی ایسے حافظ صاحب کی تلاش میں رہنا ہے جن کے پہلے لفظ کی سمجھ آئے اور آخری کیا ہے. باقی جڑے دوسرے رہ گئے انہوں نے بھی کی کرنا ہے، انہوں نے بھی روز جانے حافظ صاحب نے سنا کے جانا ہے. آصف بھائی 5 منٹ بہتے نہیں لا چھڑے سال میں ایک بار حضرت. لیکن لکھا ہے سیدہ ساری رات قیام فرمایا کرتی. جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات مک بھی گئی، ربا تیری رات مک بھی گئی، وہ کوئی رات تے اس طرح دی بنا کہ فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. ہیں آئے ہاں یار نکلو پتر. پہلے قرآن میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. حضرت جی ہم تو اس بات پہ بھی پورے نہیں اترتے. ہمیں بڑی عادت ہے جی ایک دوسروں کو تھرمامیٹر لگانے کی. آؤ ہاں سارے لائیے ذرا ایک دوسرے نے. یہ کیا ٹائم ہوا ابھی 11:15 ہو گئے نے، تقریباً 11:15 ہی لگا لو جی. ہیں 11:30 ہو گئی. صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا آپ کا انگلش دن ختم ہونے میں. اللہ مغرب کے بعد آپ کا اسلامی کیلنڈر تبدیل ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے آج کا دن گیا. دسو ہاں پتر آج سارے دن وچ کنی باری سبحان اللہ کہے جی؟ آج سارے دن میں کتنی بار الحمدللہ کہا ہے؟ آج سارے دن میں کتنی بار اللہ اکبر کہا ہے؟ آج سارے دن میں کتنی بار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا ہے؟ آج سارے دن میں کتنا قرآن پاک تلاوت کیا ہے؟ اچھا چلو میں ایک اور سوال بھی پوچھنے لگا. آپ اچھے رلے بیٹھے ہیں، جواب سارے نوں آتا ہے. وڑو ہاں ذرا اج اپنے اندر سارے. ہاں جی 7 ستمبر بھی ہے، محرم بھی چل رہا ہے، دونوں موضوع ساتھ ساتھ ہیں. باہروں ہاں جی سارے اپنے اندر ذرا گوتا ایک تو صحیح مینوں دسیو. جواب اپنے آپ کو آپ ہی دینا ہے، مینوں کسی نے نہیں دینا. قرآن شریف ویکھیاں کنی دیر ہو گئی؟ قرآن شریف ویکھیاں کنی دیر ہو گئی؟ آندا سارے نوں اپنا اپنا جواب. اسی لیے تو پتر میں پوچھتا ہوں. اب پتہ نہیں فتویٰ بعد میں انہوں نے مجھ پہ کیا دینا ہے، ناسبی ہونے کا دینا ہے یا خارجی ہونے کا دینا ہے، یہ ان کی مرضی ہے جی. لیکن میں پوچھتا ہوں جی، میں جہاں جاتا ہوں میں پوچھتا ہوں. میں کہتا ہوں یار پھر مجھے صرف اس بات کا جواب دو، وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تدم آخر ہم پڑھتے رہیں گے، قیامت تک پڑھا جائے گا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. چکوال والے ایویں نہ منڈی لا چھڑیو، ذرا سوچ کے میری بات کا جواب دینا ہے آپ نے. شعر کیا ہے جی؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بھئی چکوال والو میرا تم سے سوال ہے، ذرا سوچ کے جواب دینا مجھے. کبھی آپ نے چکوال کے بازار میں اسلام دیکھا ہے؟ آپ کو کسی شادی پہ اسلام نظر آیا ہو؟
آپ نے کسی یونیورسٹی میں اسلام کو دیکھا ہو، آپ کو کسی کالج میں اسلام نظر آیا ہو، آپ کو کبھی اپنے محلے میں اسلام نظر آیا ہو، آپ کو کبھی اپنے گھر میں اسلام نظر آیا ہو، بلکہ یہاں بہت سارے احباب ایسے بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا بھائی کدی شیشے دے سامنے کھلو کے ویکھ تینوں اپنے تے بھی اسلام نظر نہیں آئے گا۔ پھر سوال یہ ہے کہ جی حضرت جی وہ اسلام جس کے لیے میں حضرت جی زید کیا کہہ رہا ہے، بکر کیا کہہ رہا ہے، شفیق کیا کہہ رہا ہے، رمیز کیا کہہ رہا ہے، نوید کیا کہہ رہا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بڑی دکانیں کھل گئی ہیں اور ہر بندہ اپنی اپنی دکان چلانے کے لیے بڑے بڑے ہیلے بڑے بڑے بہانے کیے بیٹھا ہے۔ میں بات اپنے بڑوں کی کروں گا، اور میاں محمد بخش صاحب نے کہہ دیا، حضرت میاں محمد بخش صاحب نے کہہ دیا، فرماتے ہیں سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام میں، سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام میں، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام میں۔ حضرت لیکن حضرت جی سوال اب بھی میرا وہیں کھڑا ہے، چکوال والو یہ مجھے بتاؤ اپنے وہ شہزادے قربان کر کے امام حسین نے جس دین کو بچایا تھا وہ دین کہاں ہے؟ سوال تو یہ ہے نا، وہ دین کہاں ہے؟ آپ نے خود ہی کہا بازار میں بھی نہیں ہے، آپ نے خود ہی کہا میرے جال میں بھی نہیں ہے، آپ نے خود ہی کہا میرے محلے میں بھی نہیں ہے، آپ نے خود ہی کہا ہمارے گھروں میں بھی نہیں ہے، پھر یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کے خیال میں 10 محرم پہ صرف ایک سبیل لگانے سے بات ختم ہو جائے گی؟ آپ کے خیال میں 10 محرم پہ صرف ایک چاولوں کی دیگ پکانے سے بات یہ تم نے مول ڈالا ہے ان کی قربانی کا؟ پھر میں حضرت جی کہوں گا کسی نے بڑے درد سے لکھا تھا، جو میری انفارمیشن ہے وعدہ کاٹا اللہ معاف کرے، یہ میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے، باقی جی کسی کا بھی ہو سکتا ہے، شعر پرانا ہے حضرت۔ اور میں کہتا ہوں جی جب میاں محمد بخش صاحب نے لکھا تھا وہ سونا دور تھا، اس دور میں میاں محمد بخش صاحب ہوتے میں حضرت کو اپنی گاڑی کی اگلی سیٹ پہ بٹھاتا، پہلے ان کو لاہور لے کے جاتا، پھر ان کو اسلام آباد لاتا، پھر ملتان لے کے جاتا، پھر کراچی لے کے جاتا، جی ٹھیک ہے۔ جب 2020 میں اسلام آباد کی سڑکوں پہ نعرے لگتے میرا جسم میری مرضی، جب میاں محمد بخش صاحب 2021 میں 14 اگست پہ جو تماشا لگا حضرت جی جب وہ دیکھتے تو پھر پتہ نہیں کیا لکھتے حضرت، لیکن تب انہوں نے کیا لکھا تھا، دین نویدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے، دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا نو سینے لاوے۔ آج حضرت جی ہم دیگ پکانے کو تو تیار ہیں، ہم نعرے مارنے کو بھی تیار ہیں، ہم بڑے بڑے دعوے کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن حضرت آج ہم اسلام کو اپنا منہ دینے کو تیار نہیں، آج ہم اسلام کو اپنا سر دینے کو تیار نہیں ہیں، آج ہم اسلام کو اپنا جسم دینے کو تیار نہیں ہیں، آج ہم اسلام کو اپنا دل دینے کو تیار نہیں ہیں، آج ہم اسلام کو اپنی سوچیں دینے کو تیار نہیں ہیں، آج اسلام کو ہم اپنی زبان دینے کو تیار نہیں ہیں، آج اسلام کو ہم اپنی فکر دینے کو تیار نہیں ہیں۔ پھر مجھے بتاؤ پھر یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ خود کو یا اللہ کے رسول؟ اچھا اب میں تھوڑا سا آپ کو ذرا اسلام بھی دکھاتا ہوں۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، سارے ماؤں والے بیٹھے ہو جی، آپ کو پتہ نا ماں اور بیٹے کا کتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے، اسپیشل ہمارا جو پنجابی کلچر ہے۔ اگر امی جی نے دوپٹہ نہیں بھی نہ لیا تو کوئی بیٹا آ جائے تو امی کو دوپٹے کی اتنی پرواہ نہیں کرتے، میرا پتر ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، بلکہ ہماری پنجابی ماؤں کو تو اگر کہہ دیا جائے نا کہ امی جی دوپٹہ لیا کرو میرے سامنے تو غصہ بھی کر جاتی ہیں، ایڈا مولوی ہوں تیرے سامنے دوپٹہ لواں، بھول گئے نے دن جی تو میری جھولی سونا ہونا ہے، وہ بھول گئے نے دن جی تو مینوں جفا لا کے سونا ہونا سی، وہ بھول گئے دن جی تو میرے سینے 2 سال تو غذا لئی، ایڈا مولوی رہ گیا، اللہ لینا چاہیے تھا۔ لیکن سنو جی اسلام، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرماتے میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود میں نے کبھی اپنی اماں سیدہ فاطمہ کے سر مبارک کا قبال نہیں دیکھا حضرت ہیں۔ کدھر ہے جی اسلام یہ والا؟ کدھر ہے یہ اسلام؟ دوپٹے دن بہ دن غائب ہو رہے ہیں، چادریں دن بہ دن غائب ہو رہی ہیں۔ محنت کرو پتر، محنت کرو اسلام کے لیے، نکلو، یہ ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو بہکا رہے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو پھسلا رہے ہیں۔ محنت کرو پتر اپنی نسلوں پہ، ان کو بتاؤ ہماری سیدہ کیسی تھی، ان کو بتاؤ ہماری اماں عائشہ کیسی تھی،
ان کو بتاؤ حضرت اسما کیسی تھی، ان کو بتاؤ حضرت سیدہ زینب کیسی تھی، ان کو بتاؤ حضرت رابعہ بصری کیسی تھی۔ محنت کرو حضرت جی۔ اور پھر حضرت جی میں آپ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا، جتنے یہاں جینٹس بیٹھے ہیں، اکبر الہ آبادی نے بڑے درد سے لکھا تھا، وہ کہتا آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں، چند پتہ نہیں اکبر ہوں ہوں کی ہوں وہ، اس کو ہو سکتا ہے 4000 بعد اکٹھا ہی ہارٹ اٹیک آتا حضرت۔ آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، میں نے پوچھا او بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا، کہنے لگیں عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ او بھائی جڑے دوپٹے اپنے عقلاں تے لے جے نا اپنی بیبیاں نو واپس کرو حضرت۔ ہاں پتر، ان کو نسلیں تباہ ہو رہی ہیں حضرت۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم تو کام پہ چلے جاتے ہیں نا، پیچھے حضرت جی وہ چینلوں پہ بیٹھ کے نا وہ ہماری بیویوں کو، ہماری بیٹیوں کو حضرت جی گھر بسانے کے طریقے بتا رہی ہوتی ہیں جن کو خود 4 بار طلاق ہوئی ہے حضرت، وہ طریقے بتا رہی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا نکلو خواب و خیالوں کے، میں نے کہا میں اب بھی وہیں کھڑا ہوں، قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حضرت جی۔ میں اب بھی وہیں کھڑا ہوں کہ وہ اسلام کہاں ہے۔ اچھا اب دیکھو حضرت جی ہمارا حال، 2 سال ہو گئے ہیں حضرت حج بند ہے، 2 سال ہو گئے حضرت عمرہ، یہ جو 30-35 بندے سین حرم میں طواف کر رہے ہیں اس کو آپ کھلا نہ کہیں، یہ جو 60,000 بندوں نے حج کیا اس کو آپ کھلنا نہ کہیں، ہاں جی، کیونکہ سب نے دیکھا ادھر حضرت جی صرف 60,000 بندے حج کر رہے ہیں، ادھر فٹ بال کے گراؤنڈ میں 2.5 لاکھ بندہ بیٹھا ہوا ہے حضرت۔ کوئی ہے سعودی شہزادے کو پوچھنے والا یہ کیا بھائی اتنا کھلا تعداد، کیا تیرا جو کرونا ہے یہ اتنا ہی طاقتور ہے؟ وہ فٹ بال کے گراؤنڈ میں نہیں جاتا، وہ یورپ کے ہوٹلوں میں نہیں جاتا، وہ یورپ کے کلبوں میں نہیں جاتا، وہ یورپ کے بازاروں میں نہیں جاتا، وہ امریکہ کے امریکہ کی جو بار ہے اس میں نہیں جاتا۔ یہ کرونا اتنا ہی طاقتور ہو گیا، اگر یہ جاتا ہے تو سین حرم میں جاتا ہے، اگر یہ جاتا ہے تو صفا پہ جاتا ہے، اگر یہ جاتا ہے تو مروہ پہ زور چلتا ہے اس کا اگر زور چلتا ہے تو مسجد نبوی شریف میں چلتا ہے، اس کا زور اگر چلتا ہے تو مسجد قباء شریف میں چلتا ہے۔ لیکن پوچھے کون؟ کس نے پوچھنا؟ کس نے پوچھنا جی؟ اے جنہوں نے پوچھنا سی حضرت جی انہوں نے آ رہی ہے نہیں لا کھڑے نے، انہوں بیچارے نے کی پوچھنا ہے؟ ان کو موبائل دے دیے حضرت، رات کے پیکج دے دیے، یوٹیوب دے دی، فیس بک دے دی، انسٹاگرام دے دیا، جنہوں نے پوچھنا سی حضرت، جنہوں نے پوچھنا سی۔ اب کیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، سب کچھ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم ہے میں اس دن ٹی وی لا بیٹھا، میرا دل رو پڑا، وہ سین حرم حضرت جی جہاں رات کو 3 بجے بھی چلے جاؤ تو وہ بھرا ہوتا تھا، بھی 4 بندے پہ طواف کرنے، وہ مسجد نبوی حضرت جہاں بہاریں ہوا کرتی تھی حضرت، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بھائی تو نے کیوں بند کیا؟ کیا ہے تیرے پاس تھارٹی بند کرنے کی؟ تیرا گھر ہے، تیرا گھر ہے، تو اس لیے بند کر، تیرا ہے تو اپنا کر دے۔ وہ بھائی اللہ کا گھر ہے، تو کس حیثیت سے اس کو بند کر رہا ہے؟ تجھے اگر کرونا سے اتنے ڈر لگتا ہے تو گھر رہ نہ، لیکن ہمیں تو آنے دے نا۔ تو پتر یہ بات یاد رکھنا، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، کلپ کٹے گا چڑھے گا، بڑے بڑے عجیب سوچوں والے لوگ ہیں، ہاں جی پتر وہاں جا کے نہیں کرونا شرونا کام کرتا۔ ماشاءاللہ میں ناموں سے آگاہ نہیں ہوں، احباب بیٹھے ہوئے ہیں، محبوب فرماتے ہیں ہر وقت جو بیت اللہ شریف ہے اس پہ اللہ کی 120 رحمتیں گرتی ہیں حضرت جی۔ کتنی جی؟ کتنی جی؟ 120 رحمتیں گرتی ہیں۔ اچھا گرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ 60 رحمتیں ان پہ گرتی ہیں حضرت جو وہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، 40 رحمتیں ان پہ گرتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، 20 رحمتیں پھر ان پہ گرتی ہیں جو صرف بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر کتنے گیا کرونا؟ پھر کتنے گیا کرونا؟ جہاں 120 رحمتیں گریں ہر وقت، جہاں ہر وقت 120 تجلیاں گریں حضرت، وہاں بھی کرونا آئے گا۔ لیکن بات پھر وہی ہے حضرت، پوچھنا کہ نہیں، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا حضرت۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا،
ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے۔ اب دیکھیں نا ذرا جی، میں نے پہلے کہا تھا جی میں آپ کو کوئی خواب و خیالوں کی دنیا میں نہیں لے کے جاؤں گا، تھوڑا تھوڑا اپنا محاسبہ کرتے۔ اب دیکھیں نا جی، یہ کتنے موبائل کھڑے ہیں، یہ ہر بندے نے آدھا آدھا کلو کا موبائل اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، بعضوں نے دو دو بھی اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اتنے ماشاءاللہ یہاں مولانا بیٹھے ہیں، یہ جنہوں نے داڑھی شریف نہیں رکھی، میرا ان سے سوال ہے، کبھی آج تک وہ اس طرح کا مولانا ملا ہے کوئی مولوی صاحب جنہوں نے یہ کہا ہو داڑھی دے پار نال ہن میری تونچ پیڑ رہندی ہے؟ ملا ہے آپ کو کوئی؟ لیکن ادھر داڑھی دا تانوں پار لگتا ہے، موبائلاں دا پار نہیں لگتا ہے۔ داڑھی دا پار لگتا ہے، موبائلاں دا پار نہیں لگتا ہے۔ یار دو تو تم سب لوگوں نے اٹھا رکھے ہیں، یہی تمہارے لیے مشکل ہو گئی ہے، یہی تمہارے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ اللہ میرے بزرگ حضرت علی اس کے لیے بڑی کمال کی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، وہ سنگیا اے کھ رکھ لے، وہ سنگیا کھ رکھ لے۔ کسی نے عرض کی تھی حضرت کی ہوئے گا کھ رکھن نال؟ آپ نے فرمایا کل تیرا بھی کھ رہ جائے گا۔ میں نے پہلے کہا جی میں آپ کو کوئی خواب و خیالوں کی دنیا میں لے کے نہیں جاؤں گا، میں سوال آپ سے کروں گا، جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ میں آپ کو اختلاف کرنے کا بھی حق دے رہا ہوں، لیکن بدتمیزی نہ کرے کوئی بھی۔ آپ اٹھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں جی بات غلط ہے، بات اس طرح نہیں ہے، آپ ہی جواب دیں گے جی، آپ فیصلہ کریں گے میری بات کا۔ آپ کے چکوال سٹی میں پنجاب کالج ہے بھی، تو پھر اسپائر کالج بھی ہے، چلو جی دو تے بعد گل کر لینے ہیں۔ اچھا، پنجاب کالج کا اپنا یونیفارم ہے، پنجاب کالج کی اپنی پینٹ کا رنگ ہے، اپنی شرٹ کا رنگ ہے، اپنا اس کا بیج ہے، اپنا ایک کارڈ ہے جو اسٹوڈنٹوں نے گلوں میں لٹکایا ہوتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے پنجاب کالج کا، آپ اسپائر کالج چلے جائیں، چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ یونیفارم ساڈا، پینٹ ساڈی، شرٹ ساڈی، کارڈ ساڈا، اس لیے تسی اندر نہیں جا سکتے۔ جنہاں دی پینٹ ہے اتھے جاؤ، جنہاں دی شرٹ ہے اتھے جاؤ، جنہاں دا کارڈ ہے اتھے جاؤ۔ آپ ایگری کرتے ہیں میری بات سے؟ اب مانتے ہیں بات کو جی؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اسپائر کالج کا، اب پنجاب کالج چلے جائیں، چوکیدار اندر جانے دے گا؟ اور میری بات یاد رکھیں، آپ کو کالج کا پرنسپل نہیں روک رہا، آپ کو کالج کا سب سے عام ترین آدمی چوکیدار روک رہا ہے، وہ آپ کو اندر نہیں جانے دے رہا، صرف اُلیا ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے۔ کپڑے ہیں اسپائر کالج کے، چلے گئے ہیں آپ پنجاب کالج، چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ اُلیا ساڈا، پینٹ ساڈی، شرٹ ساڈی، کارڈ ساڈا، جنہاں دا اُلیا ہے اتھے جاؤ، جنہاں دی پینٹ ہے اتھے جاؤ، جنہاں دی شرٹ ہے اتھے جاؤ۔ مانتے ہیں جی آپ بات کو؟ اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، کل بروز قیامت بھی اگر اسی طرح ہوں آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے اور وہاں کھڑا فرشتہ یہ کہہ کہ آپ کو آگے نہ جانے دے، چہرہ مدینے والا نہیں، سر مدینے والا، کپڑے مدینے والے، جنہاں والا منہ ہے اتھے جاؤ، جنہاں والا سر ہے اتھے جاؤ، جنہاں والے کپڑے نے اتھے جاؤ، جنہاں والا اُلیا ہے اتھے جاؤ۔ تو پھر میرے بھائی مجھے تو جواب دے، تیرے پلے کیا رہ جائے گا؟ تیرے پلے کیا رہ جائے گا؟ اور میں آپ سے کہوں گا جی، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم ہے، پتر بڑا سستا سودا ہے، کر لو آج بڑا سستا سودا ہے، کر لو۔ اوکھے سودے وہ کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ اب تو سودا ہی بڑا سستا ہے۔ تجھ سے کس نے بیٹا مانگا ہے؟ تجھ سے کس نے کہا بھتیجا قربان کر؟ تجھ سے کس نے کہا بھانجا قربان کر؟ تجھ سے کس نے کہا اپنے پیارے قربان کر دیں؟
اور تو اسے صرف اتنا ہی کہا چہرہ میرے محبوب کی طرح کر لے. تجھ سے کس نے مانگا ہے؟ تجھ سے کس نے مانگا ہے؟ تجھے صرف کہا ہے اپنا سر اس طرح کر لے جس طرح میرے محبوب کا ہے. تجھے صرف اتنا کہا ہے اپنا حلیہ اس طرح کا کر جس طرح میرے محبوب کا تھا. میاں تجھ سے کس نے مانگا میاں؟ وہ کر گئے مہنگے سودے. ہاں جی یہ لکھا ہوا ہے جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معلیٰ کے لیے نکلنے لگے نا، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. ان کو سارا ہی پتہ تھا، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. ان کو پتہ تھا حضرت، ان کو سارا ہی پتہ تھا، لیکن کیا اور رب کی رضا پہ راضی تھے. وہ لکھا اس وقت آپ کے سب سے جو چھوٹے شہزادے تھے نا، ان کا نام تھا حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر مبارک 6 ماہ تھی حضرت. اس وقت حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شہزادی تھیں جن کو آپ میدان کربلا ساتھ نہیں لے کے گئے تھے، آپ وہاں ہی رہیں. اور آج بھی مدینہ طیبہ میں وہ جگہ موجود ہے جہاں سیدہ کھڑی ہو کے اپنے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتی تھی. آج بھی وہ جگہ موجود ہے حضرت. آپ کو اجازت نہیں ملی، اور آپ نے بھی اپنے گھروں میں یہ دیکھا ہوگا کہ جو بہنیں ہوتی ہیں نا حضرت، اسپیشلی تھوڑی بڑی ہوں تو پھر ان کو اپنے چھوٹے بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. تھوڑی بڑی ہوں حضرت، کیونکہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے. میری بیٹی ہے تقریباً 9-10 سال، پھر بیٹی ہے، پھر اللہ نے ایک اور بیٹا دیا. تو جو چھوٹی ہے نا درمیان میں، اس کی بالکل نہیں لگتی اس سے، کیونکہ ابھی خود ہی چھوٹی ہے. لیکن جو بڑی ہے نا، وہ تھوڑی بڑی ہو گئی ہے، وہ اپنے بھائی سے بڑے لاڈ کرتی ہے، کھلاتی ہے، اٹھاتی ہے. ماں سوئی ہو تو کپڑے بدل دیتی ہے، پیمپر تک بدل دیتی ہے حضرت اس کا ہے. میں بڑا خوش ہوتا ہوں دونوں کا پیار دیکھ کے. بس ایک دعا کرتا ہوں، یا اللہ اج بہن تے کرن ڈئی ہے جو بھرا دی واری آئی تے انویں توفیق نہیں ہے. کیونکہ میں نے دیکھا حضرت جب بھائیوں کی باری آتی ہے بڑے سخت ثابت ہوتے ہیں، بھول جاندے نے سارا کچھ، آپی باجی سب کچھ بھول جاتے ہیں. پھر وچ پلاٹ آندے نے، پھر وچ پیلیاں آندیاں نے، پھر وچ قلعے آندے نے، پھر وچ کنال آندے نے، پھر وچ مرلے آندے نے. بھئی ہم تو پیغام لے کے نکلے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا پتر بھرا رکھ لئیو، بہن رکھ لئیو، اللہ بڑے پلاٹ دے گا تانوں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے نہ اسی بہن رکھی ہے، نہ اسی بھرا رکھے، اسی پلاٹ رکھے ہے. چل بھائی تیرا پلاٹ تجھے مبارک، لیکن یہ میری بات یاد رکھنا، مجھے اس دن بتانا جس دن تیرے پلاٹ میں سے ایک مٹھی مٹی بھی تجھے لے کے جانے دے گئی. جن کے لیے تو پلاٹ رکھ لے نا، پلاٹ تو دور، اگر تیرے پلاٹ میں سے ایک مٹھی مٹی بھی تجھے اٹھا کے انہوں نے لے کے جانے دی تو میرا نام بدل دینا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بڑا پیار ہے ڈاکٹر صاحب. اللہ بڑے سخت شیڈول ہوتے ہیں لیکن ذرا مشکل ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کو انکار کرنا ہمارے. یہ حضرت جی میرے ایک مقتدی تھے، ان کا انتقال ہو گیا. ان کا یہ دانت سونے کا تھا. یہ کبھی سونے کا دانت لگوانے کا رواج ہوتا تھا، چودھری آدمی جو ہے نا وہ لگوایا کرتے. یہ دانت ان کا سونے کا تھا. میں نے حضرت کو کتنی بار کہا حضرت جی مرد کے لیے سونا حرام ہے، اس کو اتروا دیں. وہ بھی یہی کہتے رہے، اے بس اگلے جمعے آواں گا تو نہیں لبے گا. بس حضرت جی سانسوں نے وفا نہیں کی، سوتے میں ہارٹ اٹیک آیا، اٹھ ہی نہیں سکے. بچے ہاسپٹل لے کے گئے لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا تو کافی دیر کا انتقال ہو چکا ہے. تو جب فوت ہو گئے تو مجھے ان کے بیٹے کا فون ہے، میں فیصل آباد تھا، مجھے کہنے لگا جی حاجی صاحب فوت ہو گئے. تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جی جنازے کا کیا ٹائم رکھے؟ میں نے جی آپ بہتر نہیں کب تک واپس آئیں گے؟ میں نے کہا یہ واپسی ہوگی. انہوں نے زور کے بعد جنازہ رکھ لیا. ٹھیک ہے جی. میں پھر مصروف ہو گیا. پانچوں کا مجھے وکھرا فون آیا، کیا حضرت صاحب دنداں دا ڈاکٹر بلا کے ابا جی دا دند کڑھا لئیے نا. ان پانچوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ شریعت میں اس دانت کا کیا حکم ہے، جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ان کو اس بات سے قطعاً پانچوں کو کوئی غرض نہیں تھی کہ دانت جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ان کو غرض تھی تو اس بات سے ابا ایک سونے دا دند نال لے چلے. ہاں انہیں پتر ایک دند بھی نال نہیں لے جان دے، انہوں نے ایک دند بھی نال نہیں جان دے. ایویں تو نہیں میاں صاحب نے کہا، فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے.
पुत्र अपने रिश्ते रखियो, अल्लाह बड़े प्लाट देगा। भैन नहीं जे लभदियाँ, भरा नहीं जे लभदे हैं, अपने रिश्ते रखिए। लेकिन दुख है इस वक्त मेरे मुआशरे का जो हाल है, असी प्लाट रखे ने, असी रिश्ते नहीं रखे। तो डॉक्टर साहब दुख पता किस बात का सबसे ज़्यादा होता है? ये मेरी कौम का हाल है। ईद उत्ते कौम ने कन्न खाधे होंगे ने साडे। दसो जी गैर मुसलमान कुर्बानी का गोश्त देना जायज़ है कि नाजायज़? कन्न कौम ने खाधे होंगे ने साडे। फ़ोन कर करके दसो जी जायज़ है कि नाजायज़? दुख इस बात का होता है कि उसी घर में, उसी फ़ोन करने वाले का सगा भाई उसी गली में रह रहा है और 10 साल हो गए हैं उसके घर में कुर्बानी में से एक बोटी भी सगे भाई को नहीं गई, लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए मसला पूछ रहा है। गैर मुस्लिमों के लिए ये और पुत्र हम अहले बैत के मानने वाले हैं, बड़े दिल करो। हम सहाबा के मानने वाले हैं, बड़े दिल करो। हम सूफिया के पैरोकार हैं, बड़े दिल करो। इन छोटी छोटी बातों को ना मौजू बनाओ। हर घर में आग लग गई है। शायद यहाँ कोई भाई ऐसे बैठा हो जिसके साथ ये मामला ना हो। ना यहाँ कोई किसी भाई को नहीं बुलाता, यहाँ कोई किसी बहन को नहीं बुलाता। हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत, ये वो शख्सियत हैं कि जिनके सामने मैदान करबला में 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40, 50, 60, 70 नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो शख्सियत हैं जिनकी आंखों के सामने मैदान करबला में इनके 72 प्यारों को शहीद किया गया। फिर दमिश्क में, शाम में, कूफा में इनके साथ क्या हुआ, सारा कुछ ही इनके सामने था। लिखा है जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए ना, आपने फिर मदीना पाक से थोड़ा बाहर घर बनाया जाके, और वो घर आज भी मदीना पाक में मौजूद है। लोग उसकी ज़ियारत करते हैं। सऊदीया वालों ने अपनी आदत के मुताबिक उस घर के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। उन्होंने मिसमार कर दिया उसको। छोटा सा एक कमरा रह गया जिसके इर्द गिर्द लोहे की बड़ी बड़ी सुलाखें लगी हुई हैं, और दरवाजे के ऊपर आज भी एक तख्ती लगी है जिसमें लिखा हुआ है बैतुल हूज़, गम का घर। अल्लाह पाक ने 2 बार जाने की तौफीक अनायत फरमाई है। वहाँ जाके ऐसे दिल नरम होता है और आंखें छम छम बरसती हैं। लिखा है यजीदियों में से एक सिपाही, उस पर कोई मुश्किल बनी, वो वहाँ से भागा और भागता भागता उसी मकान में हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। आके पनाह मांगी, आपने दी। 3 दिन 3 रातें रहा। लिखा जब जाने लगा तो हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसीर रकम भी इनायत फरमाई। अब लिखा है थोड़ा सा आगे जाके ना वापस आया और अर्ज़ करता है, हज़रत लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आप फरमाते हैं तेरे दिल में ये ख्याल कैसे आया? अर्ज़ करता है हज़रत अगर पहचान लेते तो अपने वालिद और अपने जानिसारों, अपने भाइयों के कातिल को घर तो ना रखते हैं और जाते हो इतना माल तो ना नायत फरमाते। कमाल जवाब दिया जी आपने। आपने फरमाया सुनो, जब तूने मेरे बाबा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे तलवार का पहला वार किया था, मैं तब का तुझे पहचानता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। सवाल अब भी वही है जी, किरदार किधर है जी? सवाल अब भी वहीं खड़ा है, किरदार किधर है? सानू वेख के नहीं लगता ए कौम जिहड़ी है ना, दिन च कुछ 6 टाइम गुस्से दियाँ 2-2 गोलियां खांदी है। हर बंदे च गुस्सा, हर बंदा लड़न नूं तैयार, गाली गलोच, गलमा फड़ना, किसी ते बुहतान ला देना, हमारे लिए कोई बात ही नहीं है। क्या फरमाया? फरमाया वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है। हज़रत मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फजर की इमामत फरमा रहे थे। अब्दुर्रहमान इब्न मलजम खारजी, फासक, मलून, जहन्नमी, उसने हज़रत मौला मुश्किल कुशा पे नमाज़ पढ़ाते हुए वार किया। और मैंने एक किताब में पढ़ा है कि उसका जो वार था वो इतना शदीद था, जो उसकी ज़रब थी ना वो इतनी शदीद थी कि उसकी जो तलवार है ना वो हज़रत मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को काटती काटती कन पट्टी तक आई है। मैंने पढ़ा है किताब में, इतनी ज़रब उसकी शदीद, उसने ज़रब मारी मौला मुश्किल कुशा के सर अनवर पे, वो तलवार काटती काटती आपकी कन पट्टी तक आई। और काके हो जितने बैठे हुए हो, ये पुत्र बात याद रखना, अभी पैनाडोल इजाद नहीं हुई थी, अभी ब्रूफिन नहीं बनी थी, अभी मूवन इंजेक्शन नहीं आया था,
ابھی ڈکلوران، ڈکلوفینک سوڈیم، ڈکلوفینک پوٹاشیم کچھ بھی نہیں آیا تھا. اب تصور کریں حضرت مولا مشکل کشا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. وہ منحوس جس نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس نے بعد میں خودکشی کر لی، لیکن عبد الرحمن ابن ملجم گرفتار ہوا. یہ گرفتار تھا، مولا مشکل کشا چارپائی پہ تھے، آپ کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا، آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، فرمایا پہلے پانی اس کو پلاؤ، پہلے پانی اس کو پلاؤ. پیالہ لے جایا گیا، دل میں بغض علی تھا، اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا ہے پانی نہ پینا، اس میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا ہے. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، پانی اسی طرح واپس آیا. حضرت مولا مشکل کشا نے مخاطب کر کے آپ نے فرمایا عبد الرحمن ایک ہی کیتا ہی پانی پین تو نہ کر چھڑیا، وہ جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا تے علی نے بھی بروز قیامت اونی دیر جنت چ نہیں سی جانا جنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیندا ہے. سوال اب بھی وہاں ہی کھڑا ہے جی، کتھے وے ہے اسلام، کتھے ہے اسلام؟ اور تیرے بھائی نے تیرے 72 مارے ہیں، تیری بہن نے کیا بگاڑا تیرا؟ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو پتر لڑی پے ایک دوجے، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں. اچھا چلو بہن بھائی کی بات تو وکھری رہ گئی نا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں میں نے غلام خریدا. میں زیادہ امتحان نہیں لوں گا، میں کلوز کرنے لگا ہوں، میرا جو مائنڈ ہے میں اس پہ کلوز کروں گا اس کو. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے غلام خریدا، غلطیاں کرتا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کب سزا دوں اور کب نہ دوں. کہتے ہیں میں یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کی محبوب یہ آپ کی نگاہ مبارکہ کا فیض ہے کہ آپ کے خادم انس نے بھی خادم خریدا ہے، غلام خریدا ہے، غلطیاں کرتا ہے، ذرا حکم فرمائیں کتنی بار اس کو معاف کروں اور پھر سزا دوں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا انس جتنی بار تو چاہتا ہے نا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے، تو بھی اس کو کر دیا کر. یہ فتویٰ کس کے لیے ہے جی؟ نوکر کے لیے. یہ فتویٰ کس کے لیے ہے؟ غلام کے لیے. یہ فتویٰ کس کے لیے ہے؟ خادم کے لیے. تو پھر پڑھانا کی ہونا چاہیے؟ پھر پہننا کی ہونا چاہیے؟ پھر کیا ہونا چاہیے؟ لیکن پتر اسی لڑے دے ورنہ یار میں کھڑا ہوں جی، ابھی بھی وہاں میں کھڑا ہوں. قتل حسین نسل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کدھر ہے وہ اسلام جس کے لیے سارا کچھ قربان ہو گیا؟ وہ پتر صرف ایک سبیل لا کے تے گل نہ مکاؤ ہے، صرف ایک دیگ پکا کے تے گل نہ مکاؤ ہے. قربانی دین کے لیے ہوئی تھی، سبیل کے لیے نہیں ہوئی تھی. قربانی دین کے لیے ہوئی تھی، تیری دیگ کے لیے نہیں ہوئی تھی. آج تو بتا کیا کام ہے تیرا دین کے لیے؟ اور میں نے کہا نا حضرت آپ جہاں جاؤ گے جس در پہ، میں مختصر کروں گا بس جی، آپ جس در پہ جاؤ گے آپ کو محبت ملے گی. کچھ قصور ہمارا بھی ہے، ہم نے بھی قسم اٹھا لی با کرامتیں ہی سنانی ہیں. اور بھائی ان کو اپنے بزرگوں کا کردار سناؤ، ان کو بتاؤ وہ کیا تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہائے ہائے یہ ہیں کربلا والے، یہ ہیں اہل بیت والے. لکھا ہے ایک دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا خود کو چادر میں چھپا کے نا بازار سے گزر رہے تھے، چادر میں. وجہ کیا؟ لوگ دیکھیں گے تو جمع ہو جائیں، کسی کو دھکا لگے گا، کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا، جی کسی کو چوٹ آئے گی. نہیں، میں خود کو چھپا کے گزر جاتا ہوں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. حضور غوث پاک گزر رہے ہیں، لکھا اس وقت بازار میں کپڑا چوڑ کھڑا تھا، اس کی نظر حضور غوث اعظم کی چادر پہ پڑ گئی. اس نے کہا اللہ ہے بھائی جتنی قیمتی چادر ہے اگر اس کو چرا لوں تو کتنے دن کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اب وہ بھی حضور غوث اعظم کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میرے لیے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان. آپ کو نہیں پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے؟ پتا تھا. کس نظریے سے چل رہا ہے یہ بھی پتا تھا. لیکن چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا. جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے باہر نکل آئے نا، اب چور کے مطابق یہ جگہ ٹھیک تھی چادر چھیننے کے لیے کہ آگے رش کوئی نہیں، اگر بھاگوں گا تو پکڑے گا کوئی. لکھا اس نے حضور غوث پاک کی چادر پکڑ کے نا اس کو کھینچا. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، وہ چادر کھینچ رہا ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع،
اور عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم پھڑی چادر بھڑی نیت نال سی، پھڑی چادر بھڑی نیت نال سی، لیکن پھڑ چادر میری لئی سی، پھڑی چادر بھڑی نیت نال سی لیکن پھڑ چادر، یا اللہ جے پھر پھاڑی لئی سی تے کوئی انج دا کرم ہے تے کر، یہ ہن میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے۔ کدھر ہے جی یہ اسلام؟ بار پتر میری بھی پھڑ کے ویکھو ہاں بھلا میں کی کرنا ہوں، تینوں او گال کڈاں گا تسی سنی نہیں کدی اج تک۔ کدھر ہے وہ اسلام؟ صرف کتابوں میں رہ گیا ہے، عمل نہیں کرنا کسی نے۔ وہ حسن ظن، وہ محبت، وہ درگزر، وہ معاف کرنا، وہ پیار کدھر گیا؟ وہ کتابوں میں رہ گیا بس۔ ہیں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسپیشل پتر جنہیں داڑیاں والے بیٹھے دیں ساڈے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، پاویں سانوں اللہ دی کوکو بھی نہیں آتی لیکن لوگوں کے کاغذیں اسی مولوی ہوں، پاویں مینوں دین دی ابجد بھی نہیں آتی لیکن لوگوں کے کاغذاں اسی پتر۔ ہوں ساری ایک ایک حرکت نے اسلام تے انگلی اٹھوانی، ایک ایک پیر پھک کے رکھو پتر، کیونکہ اسی انہاں لوگوں کے کاغذاں جو مولوی ہوں، پاویں سانوں اللہ دی کوکو نہیں آتی۔ تو بتاؤ حضرت، ہمارے بزرگوں نے اپنے کردار سے یہ جنگ جیتی ہے۔ آج تقریریں 2.5 گھنٹے کی ہیں، تقریریں تحریریں سارا کچھ ہے، نہیں ہے تو کردار نہیں ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار جنہوں نے زمانے جیتے، حضرت لکھے حضرت کہیں جا رہے تھے، جیسے میں آیا ہوں آپ کے علاقے میں، وہ حضرت نے بھی جہاں جانا تھا نا، جس راستے سے گزر کے، اس راستے میں گھر تھا جو حضرت کے شدید مخالفین میں سے تھا۔ ان کو پتہ چل گیا حضرت نے اتھوں لنگنا، انہوں نے حضرت سے اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے کیا کیا، انہوں نے راکھ اکٹھی کر لی، راکھ جو تندور میں ہوتی ہے، سوا جنہوں کہتے ہیں، راکھ اکٹھی کر لی کہ جب حضرت نیچے سے گزریں گے نا تو ہم حضرت کے اوپر سے راکھ پھینکیں گے۔ لکھا جب حضرت گزرے نا حضرت مالک بن دینار، انہوں نے اوپر سے راکھ پھینکی، آپ کی پگ، چہرہ، داڑھی، کپڑے سارے خراب ہو گئے۔ اب اوپر دیکھ کے نہ مسکرائے، مریدوں کو بڑا غصہ لگا، ان سے نہیں رہ گیا، وہ لڑنے پہ اتر آئے۔ حضرت نے فرمایا، او بھائی سوا میرے تے سٹی یہ لڑن تسی ڈے، میں نہیں لڑ رہا تو تم کیوں لڑ رہے؟ وہ آگے سے کر دینا، حضرت ہم بھی تو اسی لیے لڑ رہے ہیں نا کہ آپ پہ کیوں پھینکی ہے۔ تو حضرت آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ آگے سے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سنو جی، تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، بھائی مجھے غصہ اس لیے نہیں آیا، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ شکر ہے سوا جی گل مک گئی ہے، کیونکہ مالک بن دینار کے جس طرح کے کام ہیں یہ تو آگ کے لائق ہیں۔ کتنے گئی ہیں گلیں؟ حضرت سیدنا حارث محاسبی آپ کہیں گئے، لوگوں نے استقبال کیا، آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، آپ وہیں بیٹھ کے رونے لگ پڑے۔ لوگوں نے عرض کی تھی، حضور اسی استقبال کیتا ہے، پھولوں دے ہار پائے نے، تسی کیوں رون ڈے تھے؟ آپ نے فرمایا رونا اس لیے ڈے ہوں، تسی پتہ نہیں کی سمجھ کے ہار پا چھڑے نے، جدوں بروز قیامت میرا نامہ یا مال تاڑے سامنے کھلے گا پھر کی بنے گی؟ حضرت کہاں ہے پتر یہ اسلام؟ وہ کہاں ہے میرے بچوں یہ اسلام؟ بتاؤ مجھے، نہیں یار، دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے، پتر تکے کھان دے دا، کوئی انہوں کاروبار دین نو تیار نہیں، کوئی انہوں کار دین نو تیار نہیں، کوئی انہوں اپنی دکان دین نو تیار نہیں، کوئی انہوں اپنا منہ دین نو تیار نہیں، کوئی انہوں اپنا سر دین نو تیار نہیں۔ میں قبلہ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ بھائی ہم نے تو اس طرح کے کام کیے نہ، ہمیں پتہ ہے یہ ہوتے۔ میرے کہا کہ بچہ نا دم کرانا آ گیا، بڑا ڈریا، میں خیر باہر تھا شہر سے، میں نے اس کو کہا بھائی میں فلاں، وہ میرے آنے سے پہلے میرے گھر کے باہر کھڑا تھا، میں نے گاڑی کھڑی کی، اس کو ہاتھ پکڑ کے اندر لے گیا، دم جی دلیری دینی ہوتی ہے جی، دم کیتا، دلیری شلیری دیتی، تو اس نے نا ہاتھ پہ وہ گانا باندھا ہوا تھا، میرا تیل تے بندے نے منڈے ہے نا، اس نے گانا باندھا ہوا تھا، وہ میں نے اس کو کہا، میں بھائی تم مرد آدمی ہے، ایڈا جوان جان ہے، وہ تو کیا یہ گانا باندھا ہوا ہے، اتار اس کو، حضرت اے نہ کریو، ایک رسم ہے، راتی گانا میریاں بھیناں نے کھولنا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا، میں نے کہا واہ 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 واہ، وہ جو گانا تو نے انڈیا سے لیا تجھے اتنی عزیز ہو گیا، بتاؤ جی کدھر سے آیا گانا؟ انڈیا سے آیا نہیں، جو انڈیا سے گانا آیا وہ تمہیں اتنا عزیز ہو گیا، اور یہ جو مصطفیٰ کریم نے تمہیں لڑیاں دیں یہ اتنی بے قیمت ہو گئی ہیں، انڈیا سے لیا ہوا گانا اتنا ہی تمہیں عزیز ہو گیا۔ اس لیے میں پتر اب بھی وہی کہوں گا،
اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی وسائی تاجران اہل بیت ہیں. عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. یہ دیکھو جنہوں نے مہنگے سودے کیے. لکھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے نکلنے لگے نا تو شہزادی صاحبہ دیکھ رہی تھی سارا. اس وقت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے. لکھا یہ شہزادی صاحبہ حاضر خدمت ہوئی اور اپنے بھائی کو نہ لپٹا لیا اپنے ساتھ اور اس کو اپنے انداز میں کچھ کہا. تو جیسے بچوں کے انداز ہوتے ہیں وہ اپنی بہن کی گود میں آ گئے. یہ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے اپنے بھائی کو رکھ لیا. اب بابا سے میں عرض کروں گی بابا دیکھیں یہ تو میرے پاس رہنا چاہتے ہیں، یا ان کو چھوڑ جائیں یا مجھے لے جائیں. لکھا ہے کہ امام حسین سارا منظر دیکھ رہے تھے. آپ بھی آگے بڑھے اور آپ نے بھی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا. لکھا ہے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس چلے گئے اپنے بابا کی گود. یہ بڑی حیران ہوئی یہ کیا ہوا، میں نے تو مار کا سر کر لیا تھا، میں نے تو میدان جیت لیا تھا، لیکن یہ تو پھر واپس چلے گئے. تو لکھا ہے عرض کرتی ہیں بابا آپ نے یہ علی اصغر کے کان میں کیا کہا ہے. آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا. عرض کرتی ہیں بابا میں نے اتنا ہی کہا تھا اے علی اصغر تو مدینہ ہی ٹھہرے، تو بابا کے ساتھ کربلا جا رہا ہے اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کے، میرے پاس نہیں رکے گا. اللہ دیکھ بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہیں کربلا. جب میں نے یہ کہا تو یہ میرے پاس آ گیا. اچھا بابا آپ نے کیا کہا ہے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی وسائی تاجران اہل بیت. عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. عرض کی بابا آپ نے کیا کہا تھا. تو آگے سے حضرت سیدنا امام حسین فرماتے میری بیٹی میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا اے علی اصغر تو مدینہ ہی رکے گا، میرے ساتھ نہیں جائے گا کربلا ہیں. تو پھر مجھے اتنا بتا دے اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. اس لیے پھر حضرت سلطان بہو نے کہا تھا جی فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا منی ہو. آپ نے کیا عاشقی بچوں کے کھیل کا نام رکھا ہوا ہے. آج کل تو اسی طرح ہی ہے نا جی عاشقی نہیں حضرت جی. حضرت بس میں بات ختم کروں گا پھر انشاءاللہ کبھی. حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی. میں اب کھانا کھا کے 3 سالن تھے سامنے پڑے ہوئے، ساتھ جناب بہترین چاول پکے ہوئے تھے گوشت کا. اللہ کی قسم ڈر آتا ہے. لیکن سیدہ کیا فرماتی ہے میں نے کتنی روٹیاں بنائیں 4. اب بزرگوں نے فرمایا جی سیدہ نے 4 کیوں بنائی 5 کیوں نہیں بنائی. تو بزرگ پھر اس کا جواب دیتے ہیں 5 اس لیے نہیں بنائی کیونکہ آٹا ہی 4 کا تھا. ہائے فقر دیکھو جی ان کا. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فقر اضطراری تھا، یہ فقر اختیاری تھا. ان کا اختیار تھا اس بات پہ، انہوں نے خود اس کو اختیار کیا تھا. آپ فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائیں، ایک مولا مشکل کشا، ایک امام حسن، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. آپ فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی نا تو دل میں خیال آیا کیا او فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. ایتھے رہ ہی روٹی گئی ہے. ساڈے تے بھی جنوں بڑا پیار ہے نا وہ بھی سانوں یہ کہندا حضرت کدی گھر آؤ دل کردا تانوں روٹی کھوائیے. پر روٹی کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آتی تم ہیں. وہ سانوں کدی یہ بھی تے کہو ساڈا کو کلیجہ ٹھنڈا ہوئے سانوں پتہ لگے سیل کوٹو چکوا لانا ساڈا ضائع نہیں گیا. کدن دے کو مینوں یہ بھی ہس کے کہو گلو حضرت صاحب اج تو بعد داڑھی نہیں جلواواں گا. اج تک نہیں کیا کسی نے. جس کسی نو پیار آیا انہیں یہی آکھیا حضرت صاحب آؤ کدن تانوں روٹی کھوئے. کی روٹی ہو یار کی روٹی آ گئی ہیں اور نکلو یار اس روٹی سے باہر.
کہتی جب میں کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہیں. آپ فرماتے میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا، آدھا تھوڑا سا سالن رکھا روٹی پہ اور لے کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. وہ محبوب جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ہیں جی وہ پوچھتے ہیں اے فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب 4 روٹیاں بنائیں، ایک مولا مشکل کشا، ایک امام حسن، ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، چوتھی میری تھی. جب اپنی روٹی کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے روٹی کھائی بھی ہے کہ نہیں کھائی ہے. اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. لکھا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا ہے. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جتوال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہو. چیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام. ٹھیک ہے جی، سوال اب بھی وہیں کھڑا ہے جی. وہ اسلام ہے کدھر؟ وہ اسلام ڈھونڈو جی اس اسلام. وہ اسلام ہمارے چہرے پہ آئے، وہ اسلام ہمارے سر پہ آئے، وہ اسلام ہمارے کردار میں آئے، وہ اسلام ہماری گفتار میں آئے. تلاش کرو حضرت اس کو. باقی پتر میں اسی پہ بات ختم کرنے لگا ہوں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. حضرت آج 7 سپٹمبر ہے جی، ختم نبوت. قادیانی کافر، رذیل ذلیل جہنمی. ٹھیک ہے جی. حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ جو ناموس رسالت پہ قربان ہوئے. لکھا ہے جب جج نے آپ کو سزا دے دی نا، سزائے موت، تو جو اعلی دل تھے حضرت ان کو کہاں تسکین تھی. وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ پھانسی ٹل جائے. جب ادھر زور نہیں نہ چلا انہوں نے کہا چلو کچھ اس طرح کا کرتے ہیں کہ اوپر زور چل جائے. سارے بزرگ اکٹھے ہوئے، حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، ایسے بزرگ سارے آپس میں مشورہ کیا. بھئی ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بے گناہ کہہ دو تو سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ اس کی تلاوت کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دے گا. اگر خود نہیں کر سکتا تو کسی کو کہ تو کر میں سنتا ہوں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کسی کی ڈیوٹی لگا دے، کسی متقی آدمی کی، متقی حافظ صاحب کی، بھئی تو میرے لیے روز پڑھ جا. اب پتہ نہیں علم الدین ناظرہ پڑھے بھی ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں، تو کسی عورت سے پڑھے ہیں، قاری سے پڑھے ہیں، معروف پڑھے ہیں، مجہول پڑھے ہیں. تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں کہ روز جا کے نا حضرت علم الدین کو سورہ یوسف سنائی جائے. سب کچھ ہو گیا. جو باتیں باہر ہوئی تھی غازی علم الدین سے بھی آپ فرمانے لگے حضرت جی اس تو چنگی گل کیڑی ہے، سید قرآن پڑھے تو علم الدین سنے. آپ پڑھیں جی. حضور امیر ملت آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. میں نے کیا پڑھنا ہے اور سید صاحب نے کیا پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب حضرت بیٹھے ہیں یہاں، سب کو پتہ ہے حضرت جی حافظ بڑا بھی پکا ہو نا، بس تھوڑا سا دھیان بٹنے کی بات ہے، ساتھ ہی خطا. بس کیفیت بنی ہوئی تھی. سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جو ناموس رسالت پہ قربان ہونے جا رہے تھے. کیفیت بنی ہوئی تھی، بس تھوڑی سی توجہ ہٹی. اور لکھا ہے بزرگوں نے فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب زبر کو زیر یا زیر کو زبر پڑ گئے. حضور علم الدین کہنے لگے شاہ جی سید بھی ہو، ولی بھی ہو، عالم دین بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، لیکن کلام اللہ دا پڑھن ڈے ہو ذرا دھیان کرو، غلطی کر گئے. زبر نو زیر پڑھ گئے یا زیر نو زبر پڑھ گئے.
پہلی بات تو اس بات پہ حیرانگی ہوئی کہ ہم تو یہ سمجھ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا کہ نہیں، اس نے حافظ کی غلطی نکال دی، وہ بھی زبانی، جب دیکھا تو غلطی بھی ٹھیک۔ حیران ہو کے پوچھتے ہیں علم الدین تو کتوں پڑھے ہے؟ تو آگے سے حضرت غازی علم الدین فرماتے ہیں شاہ جی تسی پھٹی تے بہ کے استاداں کولوں پڑھے ہے، لیکن میں انہاں کولوں پڑھے جنہاں تے نازل ہویا ہے۔ ہم تو مائل بکرم، ہم تو مائل بکرم، کوئی سائے راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل سے۔ ٹھیک ہے جی پتر، محنت کرو پتر، لیکن ایک بات جی بس جی پورا 1 گھنٹہ 10 منٹ جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، مینوں بھی تانوں بھی، آماں نوں بھی خاصاں نوں بھی، وہ کی بلا؟ اخلاص۔ اخلاص ہے، کیونکہ جتنی دیر اخلاص نہیں آپ کا ہر قدم پیچھے جا رہا ہے، جتنی دیر اخلاص نہیں آپ کا ہر قدم پیچھے جا رہا ہے، قدم آگے تب بھی جائے گا جب اخلاص آئے گا۔ اور حضرت جی پیروں کے پیر، سلسلہ عالیہ قادریہ کے روشن چراغ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، آپ سے کسی نے سوال کیا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ آگے سے فرماتے ہیں میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا۔ حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ حضرت کی زور وہ کیسے؟ آپ فرمانے لگے فقر کا زمانہ تھا، بال بڑے بڑے ہوئے تھے، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ۔ کہتے پیسے تھے نہیں بال کٹوانے کے، کہتے میں نائی کی دکان پہ چلا گیا، جا کے کھڑا ہو گیا، وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا، آپ فرماتے میں کھڑا رہا، کہتے جب اس نے میری جانب توجہ کی نا میں نے سلام کر کے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے ہیں۔ وہ نائی دکان چھوڑ کے نا نیچے آ گیا، آپ فرماتے میرا ہاتھ پکڑا اور اوپر لے گیا، اس نے یہ بھی نہیں کیا کہ جس کے کاٹ رہا تھا مجھے اس نے کہا کہ ایدے کٹ کے کٹنا ہوا، کہتے نہیں، اس کو اٹھا دیا، مجھے کرسی پہ بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے، روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں بھی نیچے بیٹھا سوچ رہا تھا اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا نا تو میں تجھے اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ پھر وہ وقت آیا جب امیر شہر خلیفہ شہر بھی آپ کا مرید ہوا، حضرت ابو بکر شبلی، ابو بکر واسطی، عمر بن عثمان مکی جیسے بڑے بڑے صوفی آپ کے مریدوں میں شامل ہوئے۔ حضرت اللہ نے امیری میں فقیری، فقیری میں امیری دے دی۔ حضرت آپ فرماتے میں نے ایک تھیلی تیار کی پیسوں کی اور لے کے نا اس نائی کی دکان پہ پہنچا، کسی کی جامت کر رہا تھا، آپ فرماتے میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، آپ فرماتے میں نے پوچھا مجھے پہچانتا ہے؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں۔ آپ فرماتے میں نے کہا تجھے یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا یہ لے، پھر یہ ان بالوں کے کاٹنے کا بدلہ ہے۔ آپ فرماتے آگے سے مجھے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں۔ اخلاص ہے نہیں کوئی، اخلاص کی اخلاص 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 بھائی اخلاص۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔